والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تانداری از محمد رنگ بو، تانداری از محمد رنگ بو، از درود خود میالا نام او. ہرچه داری صرف کن در راه او، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. معزز و محترم حاضرین، آج اس مبارک موقع پہ مختصر سے وقت میں ہم اپنے ایک ایسے دشمن کے بارے میں جانیں گے جو سب سے بڑا دشمن ہے اور بالکل کھلا دشمن ہے، چھپا دشمن بھی نہیں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے عدو مبین، یعنی ابلیس لعین، شیطان رجیم، بدترین دشمن جو ہمارا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اسے اس قسم کے چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کوئی دیو مالائی قصہ ہے، ہاں جی تھا کوئی ابلیس، تھا کوئی شیطان، ایسا نہیں۔ ہم آج اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ ابلیس کون ہے، شیطان کسے کہیں گے، اور پھر اس کی چالوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے حربے، اس کے ہتھ کنڈے کون کون سے ہیں، کس طرح سے یہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم پریکاشنری میجرز یعنی حفاظتی تدابیر کیا اختیار کی جانی چاہیے اس دشمن کے ہتھ کنڈوں سے، اس دشمن کے چالوں سے بچنے کے لیے، یہی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ان باتوں پہ دھیان دیں، قرآن مقدس کی ان آیات کو سمجھیں اور اس نیت سے سمجھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے۔ اور ایک اور دعا ہم اس وقت کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں گے جس طرح سے ہم اس وقت یہاں ایک مسجد میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم کو جنت میں بھی ایسی ہی ایک نشست عطا فرمائے، اور وہاں ہمارے سامنے ہوں، جن کے پیچھے ہم رہیں گے اور وہ ہمارے سامنے ہوں، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز یہ ہم
میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی آپ کسی کام کے لیے نکلیں، کوئی کام کریں، کوئی بھی عبادت کریں، پہلے اپنی نیت جو ہے اس میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آپ مسجد آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں یا اللہ کے ذکر کے لیے آ رہے ہیں، تو بار بار اپنے دل کو مانجھیں، آپ اللہ سے گفتگو کریں، آپ گفتگو کے انداز میں اللہ سے کہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جو کام بھی کریں محض تیری رضا کے لیے کریں، کسی قسم کی ریاکاری اس میں نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی اگر توفیق عطا فرمائے تو ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں، اور ریاکاری جس عبادت میں ہوگی وہ سب ضائع ہے، وہ ایسا نوٹ ہے، آپ یوں سمجھے جس قسم کی آج کرنسی ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، اگر وہ ایسا نوٹ ہو جس پہ ریزرو بینک آف انڈیا کے ان کا جو مینیجر ہے وہ اس کے سائن اس میں نہ ہو تو وہ بالکل بیکار نوٹ ہے، جعلی نوٹ ہے۔ جعلی نوٹ ہمارے پاس 1 کروڑ ہوں، اس کے برعکس ہمارے پاس 1 روپے کا نوٹ ہو لیکن وہ صحیح ہو، وہ جعلی نوٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے عبادات جو ہیں وہ جعلی قرار پائیں گی اگر ان میں اخلاص نہ ہو، اخلاص کے سائن نہ ہو۔ آپ یہ سمجھے کتنی بھی ہم نے عبادتیں کی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، آپ نے سب کو یاد ہوگی وہ آیت، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یعنی بہت سارے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اتنے اعمال کیے ہوں گے کہ تھکا دینے والے اعمال کیے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والے اعمال، بڑے تہجد پڑھے ہوں گے انہوں نے، بڑی نمازیں ادا کی ہوں گی، بڑے عمرے کیے ہوں گے، بڑے حج کیے ہوں گے، تھکا دیا ہوگا اپنے آپ کو۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، مگر انہیں جھونک دیا جائے گا بڑھتی ہوئی آگ میں۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی، ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ عبادات ہم نے کیوں کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان میں اخلاص نہیں ہوگا، یہ اللہ کے لیے ہم نے عبادت نہیں کی ہوگی، اور جو عبادت اللہ کے لیے نہیں کی ہوگی اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اسے پھینک دیا جائے گا۔ بہرحال اس وقت چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس وقت آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ہم آج اپنے اس عدو مبین کو جاننے کی کوشش کریں، جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو اور اس کی چالوں سے ذرا ہوشیار رہو۔ اب دیکھیے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 ہے، یہ 62، یہ چوتھا مقام ہے قرآن پاک میں یہاں جہاں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 7 مقامات پہ یہ قصہ بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کے الگ الگ ڈائمنشنز ہیں، کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے اللہ سے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا اللہ سے کیا یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جسے تو نے مکرم بنایا ہے مجھ سے زیادہ، کیا یہی ہے وہ؟ کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا تو دیکھتا ہے کہ یہی ہے وہ جس پر تو نے کیا اس لائق ہے یہ جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو اس سے افضل ہوں۔ وہاں ایک اور انداز سے بات کہی گئی، یہاں فرمایا کہ شیطان نے، ابلیس نے کہا یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی نسل کو برباد کر کے رکھ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ یہ جو احتنکن ہے، لفظ احتناق جو ہے عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی درخت کو جڑ سے اکھاڑنا۔ تو ابلیس نے کہا لأحتنکن ذریتہ، کہ میں اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟
یعنی اس کو میں اس کا جو مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے، میں اسے بھلا دوں گا، اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اس کی بیک کرنی کر دی۔ اب آج دیکھیے آپ اپنے دائیں بائیں جتنے بھی انسان آپ دیکھیں گے، کروڑوں میں اربوں میں انسان جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ تو یہ ابلیس کا اس وقت چیلنج تھا کہ میں کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ الا قلیلا، سوائے قلیل کے، یعنی بہت قلیل لوگ ایسے ہوں گے، کم لوگ ایسے ہوں گے جو بچیں گے میرے وار سے، جو بچیں گے میری شرارتوں سے، جو بچیں گے میری چالوں سے، وہ بہت کم ہوں گے۔ یہ ابلیس نے اس وقت کہا۔ یہ ابلیس کون ہے، ذہن میں رکھیے آپ۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور بھی مخلوقات بنائی تھی، ان میں جنات بھی تھے۔ یہ ایک جن تھا اور ان کا سردار تھا، یہ بڑا عبادت گزار تھا، اسی کو عزازیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابلیس اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مایوس ہو چکا ہے اب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے، اس پر اب اللہ کی رحمت کبھی نہیں ہوگی، یہ مایوس ہے ابلیس۔ اور شیطان اس لیے اسے کہتے ہیں، لفظ شطانہ جو ہے عربی میں، اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونے کے۔ جیسے ہم کہیں گے شطنت دارہ، میں اس کے گھر سے دور ہو گیا، شطنہ دور ہونا، تو شیطان دور کیا گیا، اسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، یہ شیطان ہے۔ ابلیس تو ایک ہی ہے، وہ تب بھی تھا اب بھی ہے، وہ وہی زندہ ہے، وہی ابھی کمانڈ کر رہا ہے، ہیڈ تو یہی ہے۔ البتہ شیاطین بے شمار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ پڑھتے ہیں نا آپ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں یہ بھی من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں۔ لیکن یہ ابلیس جو ہے یہ جن ہے، یہ ایک جن ہے، اور اس نے چیلنج دیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب دیکھیے، اندازہ کیجئے آدم سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ اس کو پیدا فرمایا اللہ نے، پھر حکم دیا ابلیس کو جھکو، کہا نہیں، کہا اب یہ میرا دشمن ہے۔ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا بگاڑا تھا ابلیس کا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ دوں گا۔ یہ کتنا بڑا دشمن ہے، کیسا دشمن ہے یہ، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ ایک دوسرے انداز سے آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے، سورۃ الحجر آیت نمبر 39 اور 40، 39 اور 40، وہاں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ایک اور بات اس نے کہی، ذرا دیکھیں اس کی گستاخی۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی، اس نے الزام لگایا، ذرا بلیم بھی دیکھیں کس پر لگایا جا رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ کس انداز سے کہا اس نے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، کیوں کہا؟ گویا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے آدم کو پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، میں عیش کر رہا تھا جنت میں، گویا آدم کو پیدا کر کے تو نے مجھے فتنے میں ڈال دیا اور مجھے گمراہ کر دیا۔ آج ہمارے کچھ بھائی سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھئی پیدا ہی کیوں کیا ابلیس کو اللہ نے؟ اگر ہم کو بنایا تھا تو بنایا تھا، اب کیوں بنانا تھا شیطان کو؟ یہ ہمارے لیے کیا پرابلم کھڑی کر دیا اللہ تعالیٰ؟ گویا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پکی پکائی ملے، ہمیں کوئی محنت نہ کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں جنت کمانی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، ہماری آزمائش کے لیے اس کو بنایا گیا۔ پھر تو یہ ابلیسی خیال ہے، ابلیس نے یہی بات کہی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، آدم کو پیدا کیا اور مجھے فتنے میں ڈال دیا، میں گمراہ ہو گیا۔ اور کیا کہا اس نے؟ بما اغویتنی، اب کیا کروں گا میں؟ اللہ سے کہا
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا یہ دنیا اس کے سامنے، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع میں اس کے سامنے حسین انداز میں پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہاں بھی ساتھ ہی فرمایا، ساتھ ہی کہا ابلیس نے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں، جنہیں تو نے چن لیا ہو، جنہیں تو نے اخلاص عطا کیا گیا، مخلص بندے ہی بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا۔ ذرا ذہن میں رکھے کس قسم کا چیلنج ہے۔ اس حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری اب کیا بنتی ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہمیں کس قدر چوکنا اور ہوشیار رہنا ہے اس دشمن سے، کہاں کہاں سے آئے گا، کیسے کیسے آئے گا۔ گویا ایک دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھے، جس طرح سے داغ دہلوی نے کہا ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ گویا آزمائش رکھی اللہ تعالیٰ نے، اپنے رخ روشن کے آگے ایک شمع رکھی ہے، ایک چراغ رکھا ہے یا ایک شعلہ رکھا ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی مانیں گے یا میری مانیں گے۔ دیکھتا ہوں میری طرف یہ آتے ہیں یا اس کی طرف آتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے جاننا ہے، اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے۔ اب ہم اس آتے ہیں، کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم آتے ہیں اب اس کے حربوں کی طرف، اس کے کس کس قسم کے حربے ہیں، کہ جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، چالیں ہیں، کون کون سی چالیں ہیں، ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ جن چالوں کا قرآن میں تذکرہ ہے انہی کو ہم اس وقت چھیڑیں گے، اور سب نہیں، کچھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، کس طرح سے اپنے فریب میں پھنساتا ہے، دھوکہ دیتا ہے ہمیں۔ پہلی چیز، پہلا کام یہ جو کرتا ہے وہ ہے بھول پن۔ یہ انسانوں کو بلا دیتا ہے، فراموش کرا دیتا ہے کہ یہ کون ہے۔ بڑے اہم کام جو ہوتے ہیں اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 63۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، تو ایک جگہ بیٹھے، کہا اپنے ساتھی سے، یوشع ان کے ساتھ تھے، یوشع بن نون، ان کے خادم خاص جو بعد میں نبوت بھی جنہیں ملی، ان سے کہا کہ کھانا لاؤ۔ تو یوشع نے کہا، اوہو، وہ تو فلاں جگہ جہاں ہم سستانے کے لیے بیٹھے تھے، وہ مچھلی جو ہمارے ساتھ تھی وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ کہا تم نے بتایا نہیں مجھے، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش ہے۔ تو یوشع نے کیا جواب دیا آپ یہاں سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ یہ تو شیطان ہی ہے جس نے مجھے اس چیز کا تذکرہ کرنا بھلا دیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ گویا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، یہ آپ کے اندر ایک ایسی بیماری ڈال دیتا ہے جسے فارگیٹنگ آپ کہتے ہیں۔ جو اچھے کام ہیں، اہم کام ہیں، وہی ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ جو گھٹیا قسم کے کام ہوں گے، غیر ضروری کام ہوں گے، وہ یاد رہیں گے، لیکن اہم کام جو وہ ہمارے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے، اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے اور بار بار یاد دلانا اپنے آپ کو۔ اسی لیے نماز ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اپنا مقصد حیات۔ ضروریات زندگی تو ہمیں یاد رہتی ہے، ہمیں کیا کیا ضرورت ہے، کبھی ہم وہ بھولیں گے نہیں۔ صبح کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، شام کو کبھی کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں، صبح کی فکر ہوتی ہے ناشتے میں کیا بنے گا، لنچ کیا ہوگا۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہے جنہیں ہم ضروریات زندگی کہتے ہیں، کبھی ہم نہیں بھولتے۔ مگر یہ جو مقصد زندگی ہے، جو سب سے اہم چیز ہے کہ بنایا کیوں اللہ نے انسان کو، ہمیں بھیجا کیوں یہاں، وہی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ بڑے ادب سے کہوں گا، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہاں ہم کو ایک ایک کو تنہا کھڑا کیا جائے گا۔
اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، آ گئے نا آج تم، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آئے نا آج تم میرے پاس تنہا، جیسے پہلے میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا، بھیجا تھا تنہا، آج بھی تم تنہا میرے سامنے، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے بتا دیا تھا تمہارا دشمن کون ہے، کس کی مانو گے کس کی نہیں مانو گے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، میں نے تو بتا دیا تھا۔ لہذا ان باتوں کی طرف دھیان دیجئے، یہ فرض تھا میرے اوپر کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں، یہ در و دیوار گواہ ہے اس بات پہ، اب آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے، آپ اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے، مجھے جواب نہیں دینا ہے، میں نے بھی اسی کو جواب دینا ہے۔ لہذا ہمیں اپنا مقصد حیات یاد کرنا ہے، قرآن ہمیں بتا دے گا کیا ہے۔ تو پہلا طریقہ، جو پہلا حربہ اور پہلا ہتھ کنڈا جو اختیار کرتا ہے ابلیس، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، وہ فارگیٹنگ۔ دوسری چیز، کمزوری دیکھ کر پھسلاتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر دیکھتا ہے اس کے اندر کس قسم کی کمزوری ہے، وہیں سے یہ داخل ہوتا ہے۔ بڑی مثالیں اس میں ہیں، آپ نے بھی خود نوٹ کیا ہوگا، جب انسان ایک غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کیا اس نے، اگر اس نے فوراً توبہ نہیں کی، اگر اس نے ندامت کا اظہار نہیں کیا، اگر وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گویا اس نے دل کا وہ پٹ بند کر دیا، وہ دروازہ بند کر دیا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، وہیں سے پھر ابلیس آئے گا، اسے پتہ چلے گا اس نے پہلی غلطی یہاں ہوئی ہے، یہیں سے پھر آئے گا وہ۔ لہذا ہم سے غلطی ہوگی، بشر تو ہے، لیکن جو ہی ہم سے غلطی کبھی ہوئی تو ہمیں نادم ہونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے فوراً۔ ابھی دیکھیں اس کی مثال ہمیں کہاں ملے گی؟ سورہ آل عمران 155 آیت نمبر 155، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں ان سے جو لغزش ہوئی تھی، کہا ان کو پھسلایا وہاں پہ شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کی کچھ ایسی غلطی تھی جو انہیں کمایا تھا، اس کی بنا پہ ببعض ما کسبوا۔ آپ سب جانتے ہیں، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، سب کو یاد ہوگا، پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، رسول پکار رہا تھا، الیہ یا معاشر المسلمین، میری طرف آ جاؤ اے مسلمانوں، میری طرف آ جاؤ۔ تو وہ کس وجہ پہ گئے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار کہا حضرت عثمان سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے، کہا عثمان تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تم نے بدر میں شرکت نہیں کی، تم نے جو بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان، وہاں تم موجود نہیں تھے، اور تیسری چیز احد میں تم ثابت قدم نہیں رہے تھے، تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ تو عثمان غنی نے جواب دیا، بدر میں تم جانتے ہو کہ میری اہلیہ بیمار تھی اور میں اس لیے پیچھے رہا تھا، اور میرے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی وادی ایسی نہیں تھی کہ جہاں مجاہدین گئے ہوں آپ وہاں نہ ہوں، مجھے پورا اجر ملا اس لڑائی میں، میں وہاں گویا شامل تھا، کیونکہ مجھے ایک ایسا عذر لاحق آیا تھا کہ میں معذور تھا، اس لیے نہیں شرکت کر سکتا۔ اور بیعت رضوان کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا تھا مکہ کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے، میں تو وہاں سپوکس پرسن بن کر گیا تھا، میں بات کر رہا تھا، اور وہاں تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے ایک ہاتھ میری طرف سے رکھا اور ایک اپنا ہاتھ رکھا اور میری طرف سے بیعت کی۔ اور پھر احد کی بات آپ کرتے ہو تو اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کا تانا تم مجھے کیا دیتے ہو کہ جہاں جس کو کمزوری لاحق ہوئی، اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر کبھی بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ تو یہاں اس نقطے سے انما استزلهم الشیطان، جو شیطان کی کس قسم کی حرکت تھی، وہ کہ کچھ کمزوری دیکھ کر ہم میں دیکھے گا، ضروری نہیں، کچھ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، لیکن پیسے کی کمزوری ہوگی، اس کو پیسے کے ذریعے پھنسائے گا۔
کچھ لوگ پیسے کے معاملے میں بڑا آنیسٹ ہوگا، دیانتدار ہوگا، رشوت نہیں کھائے گا، سود نہیں کھائے گا، یہاں بالکل مضبوط ہوگا، پھر کوشش کرے گا ابلیس کہ اس کو کسی حسین چہرے کی طرف متوجہ کرے گا اور اسے کسی اور بے حیائی کے راستے پہ ڈال دے گا۔ وہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں، وہ دیکھتا ہے کمزوری کیا ہے بندے کے اندر، وہیں سے وہ آتا ہے۔ تیسری چیز وسوسہ، یہ بھی آپ جانتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، وہ پسوسہ ڈالتا ہے دل میں، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ پھر چوتھا ہے زخرفہ، زخرفہ یا زینہ جسے کہتے ہیں، ابھی اس آیت میں آپ نے سنا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یعنی یہ دنیا کی چیزوں کو، مال و متاع کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان کی اپنی بیوی کتنی حسین ہو، ابلیس کہے گا فلاں بیوی کی طرف دیکھو، فلاں شخص کی بیوی یہ کتنی حسین، گویا اپنی بیوی سے زیادہ اس کو دوسری کی بیوی دکھائے گا کہ یہ زیادہ حسین ہے۔ اپنی گاڑی سے اسے زیادہ لگے گی بھلی اور خوبصورت دوسرے کی گاڑی، اپنے گھر سے دوسرے کا گھر، اپنے باغ سے دوسرے کا باغ، اس طرح سے اس چیز کو خوبصورت بنا کر یہ پیش کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مجھے چاہیے، مجھے کیا کرنا ہوگا، پھر یہ سود بھی کھائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، رشوت بھی کھائے گا، بددیانتی بھی کرے گا، کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو حاصل کرے گا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بڑا زبردست وار ہے ابلیس کا۔ پانچویں چیز تخویف، تخویف کیا کہتے ہیں، خوف دلاتا ہے کہ اگر تم نے حق بات کہی تو یہ خطرہ ہے، یہاں تم پھنس جاؤ گے، یہاں تمہیں سزا ملے گی، اور خوف دلاتا ہے اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ جس طرح سے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آل عمران آیت نمبر 175۔ گویا یہ ڈراتا ہے، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا۔ بھائی کیا کون کر سکتا ہے، کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی کو یہ سب اختیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک سب کو یاد ہوگی، جہاں آپ نے اپنے ایک غلام سے کہا تھا یا غلام، اس نے 3 بار کہا اور جواب میں کہا کہ سنو میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ تو اس میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، اس کے بعد چاہیں الا ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک، اگر وہ چاہیں تمہیں نفع پہنچانا نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا قد كتب اللہ لک، ہاں اتنا جتنا اللہ ہی نے لکھ دیا ہوگا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں ہرگز نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا قد كتبہ اللہ علیک، جتنا لکھ دیا ہوگا اللہ نے۔ گویا شیطان سے ڈرانا ہے، اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین۔ اور ایک اور جگہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان جو ہے تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے، فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، فقیر ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فقیر نہیں انسان بنتا، امیر بنتا ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دنیا سے جاتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں عمر ثانی انہیں کہا جاتا ہے، کس قسم کے انسان تھے۔ 5 درہم ملتے ہیں بچوں کو، اتنی وراثت تھی، آپ سمجھو 5 روپے ملے، اتنا ہی تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ایک بیٹا، جو بڑا بیٹا تھا عبدالعزیز اس کا نام تھا، وہ ایک دن میں 100 غلاموں کو خریدتا ہے اور آزاد کرتا ہے۔ اتنی دولت اس کے پاس آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا صدقہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہشام بن عبد الملک، اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے 11 لاکھ درہم آتے ہیں بچوں میں، جو وراثت تقسیم ہوتی ہے 11 لاکھ، لیکن
چند ہی سالوں کے بعد دیکھا کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ بھیک مانگتے تھے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ 5 چیزیں، اور چھٹی چیز ابلیس سکھاتا ہے بغیر علم کے بحثیں کرنا. آج آپ دیکھیں گے بغیر علم کے ہم بحثیں کرتے ہیں، بس مجھے خبر ہے آپ کو نہیں. کہنے کو کہے گا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں تو ایک ان پڑھ ہوں، لیکن جب بحث آتی ہے کسی بھی مسئلے میں مفتی بن جاتا ہے فوراً. 7ویں چیز امت میں تفرقہ ڈالنا، جو بہت بڑا کام ہے ابلیس کا. یاد رکھنا، ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑی چال جو اس کی ہے وہ امت میں تفرقہ ڈالتا ہے. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں وہ کافر ہے، میں درست ہوں بس صرف میں ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں. آج پوری امت مسلمہ میں جو آپ دیکھتے ہیں انتشار، افتراق، کتنی زیادتی آج ہو رہی ہے. میں بڑے ادب سے کہوں گا، ابن عربی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، مکی. ابن العربی مکی کا نام سنا ہوگا. بڑے عظیم انسان گزرے ہیں. انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، سب یاد رکھیں گے اس کو. خواب میں کیا دیکھا؟ حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں ان سے، محی الدین، ان کا اصلی نام محی الدین تھا، محی الدین تمہاری فلاں عالم سے نہیں بنتی ہے؟ کہا ہاں میری اس سے نہیں بنتی. کیوں؟ بون پنی زبان میں سچن مینس پیرس مانن. سادہ لفظ میں اس نے یہ لفظ نہیں کہی، اس نے کہا کہ دیکھو وہ میری لائن کا آدمی نہیں ہے، اس کو آج ہم کہتے ہیں. یہ میرے مسلک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میری جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میرے نظریے سے متفق نہیں ہے. کہا اس کے ساتھ میری اس لیے نہیں بنتی کہ وہ میرے پیر کو نہیں مانتا. خواب میں ہی حضور نے فرمایا، ان کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور کہا محی الدین اگر وہ تمہارے پیر کو نہیں مانتا، تمہارے پیغمبر کو تو مانتا ہے. سوچنا چاہیے ہمیں. آج ہم دفلی لے کر ہیں، چھوٹی چھوٹی الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ جماعتیں بنا کر، الگ الگ مسلک بنا کر لڑتے ہیں آپس میں. اور یہ ابلیس کا ہتھ کنڈا ہے کہ ان کو لڑاؤ آپس میں. ابن العربی مکی فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ خواب دیکھا پسینہ چھوٹا. میں انتظار کرنے لگا کہ کب اجالا آئے گا، میں اس کے گھر جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا. میں ایک جگہ تو ہے جہاں ہم سب ایک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہاں تو سب ہم ایک ہیں. تو اس چیز کی طرف دھیان دے کر ہمیں آپسی افتراق، آپسی انتشار. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے کہ یہ گمراہ ہے؟ ٹھیک ہے مجھے کسی چیز سے اتفاق ہے، شرح صدر ہوتا ہے کسی چیز پر میں وہ کروں، دوسرے کو مجبور نہ کروں کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. یہاں ہاتھ نہیں باندھے تو نمازی نہیں ہوگی، زور سے آمین نہیں کہا تو نمازی نہیں ہوگی، ایسے نہیں کرو گے تو نہیں. بس جس پر مجھے شرح صدر ہے میں کروں، دوسرے کو مجبور نہ کروں. بہرحال یہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں. اب تھوڑا سا اس کے میں پریکاشنری میجرز بتاؤں گا، حفاظتی تدابیر کیسے اختیار کرنی، ہم نے کیا کیا اختیار کرنی. سب سے پہلی چیز اخلاص پیدا کیجیے، کیونکہ ابلیس نے خود کہا کہ تیرے وہ بندے بچ جائیں گے جو مخلص ہوں گے. لہذا اخلاص ہم نے پیدا کرنا ہے، بار بار اپنے دل کو مانجنا ہے، صاف کرنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو بات کریں اللہ کے لیے کریں، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں. نہ دولت، نہ شہرت، نہ جاہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. یہ ہمیں بار بار کہنا چاہیے، دہرانا چاہیے. دولت کی، شہرت کی، جاہ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر چاہتا ہوں تو بس خدا کو چاہتا ہوں، اور خدا کو بھی خدا کے لیے چاہتا ہوں. بس میں ایک خدا کو چاہتا ہوں. تو اخلاص پیدا کیجئے، سب سے پہلی چیز.
دوسری چیز اللہ کا ذکر، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے شیطان کی شرارتوں سے بچیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان پہرا لگائے بیٹھا ہے قلب ابن آدم کے باہر، ایمبوش لگا کر، جاسم ایمبوش کو کہتے ہیں، پہرا لگائے، اذا ذکر اللہ کھنسا، جو ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جو ہی یہ غافل ہو گیا تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ لہذا اللہ کی یاد ہمیشہ رہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہر وقت ہو۔ اگر ہم تول رہے ہیں تو اللہ کی یاد ہو، برابر تولنا ہوگا۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو اللہ کی یاد ہو، صحیح بولنا ہوگا، حق بولنا ہوگا۔ وہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد ہمارے دل و دماغ پہ ہو۔ تیسری چیز اللہ کی پناہ مانگنا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ورد جو ہی آپ محسوس کریں کہ شیطان ایک آواز آتی ہے دل میں، کبھی کبھی انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، ہم غفلت ہو جاتی ہے کہ میرا خیال ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن مجھے دھیان دینا چاہیے یہ میرا اپنا خیال ہے یا شیطانی خیال ہے۔ جسے یہ چیز ہاتھ آ گئی اسے فرقان کہتے ہیں، قرآن اسے فرقان کہتے ہیں، کسوٹی، کہ ہم اس آواز کو پہچانیں جو اندر سے ہمیں آواز آتی، فلاں کام کرو، ہم پہچانیں یہ میری اپنی آواز نہیں، یہ ابلیسی آواز ہے، بس اسے مجھے چھوڑ جانا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچو یہ کس کی آواز ہے، پھر ہم کو نظر آئے کہ بیچ میں کھڑے ہو گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں، بیچ میں کھڑا ہو جائے قرآن، یہ نہیں، یہ تیری آواز نہیں، یہ ابلیسی آواز ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر جس کام کا بھی آغاز کریں بسم اللہ سے کریں۔ یہ چار چیزیں۔ پانچویں چیز جماعت بن کے رہنا ہے، ایک ایک نہیں رہنا ہے، کونوا مع الصادقین، جماعت بن کر رہنا ہے، ایک ہونا ہے۔ الشیطان ذیب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جو الگ رہتا ہے نا اس کو کھا جاتا ہے بھیڑیا۔ اب آخری بات، کیونکہ وقت ہو چکا، آخری بات اب اس لیے ختم کروں گا یہیں پہ کہ شیطان کا، ابلیس کا جو آخری خطاب ہوگا، الوداعی خطاب جو جہنم میں کرے گا، اس کو ذہن میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جنہیں وہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 خود بھی پڑھیے آپ۔ شیطان کہے گا لاسٹ میں جاتے ہوئے الوداع جب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، وہ وعدہ حق تھا، سچا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، مگر یاد رکھو مجھے زور نہیں تھا، میں نے زبردستی تمہیں اپنے پیچھے نہیں لایا تھا، میں نے مار مار کر تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، تمہارے گلے میں رسی ڈال کر نہیں کھینچا۔ میں نے کیا کیا؟ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے لبیک کہا۔ اگر دعوت دینے کی سزا مجھے تو لبیک کہنے کی سزا تمہیں بھی ملنی چاہیے۔ لہذا فلا تلومونی، مجھے آج تم ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ پر لعنت بھیجو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ ابلیس کا آخری خطاب ہوگا جہنم میں، اللہ تعالیٰ بچائے اگر وہ وہاں یہ سننا پڑے ہمیں، اللہ بچائے، ہم بچیں یہیں پہ ابلیس کو ہم جانیں، پھر اس خطاب کے مخاطب ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں اس بڑے دشمن کو، سب سے خطرناک دشمن کو، اور عدو مبین کو ہم سمجھیں، اور پھر اس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔